إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ظهر الفساد في البر والبحر ذلك بما كسبت أيدي الناس أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد و تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی اس وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں چاہے عزت مل جائے، جس کے نصیب میں ملے ذلت ملے، جس کے نصیب میں روزی ملے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ ملے، جس کے نصیب میں صحت ملے، جس کے نصیب میں بیماری ملے، جس کے نصیب میں سکون ملے، جس کے نصیب میں پریشانی ملے، الجھن ملے، جس کے نصیب میں دھن دولت ملے، جس کے نصیب میں کنگالی ملے، اس ذات وحدہ لا شریک کا جتنا بھی شکر بجا لائے ہم لوگ سچی بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر فرض محال پوری زندگی سجدے میں بھی ہم لوگ گزار دیں تب بھی حق ادا نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، تقدیس کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے اللہ ہی تعالیٰ کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لال دیگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ اسلام، فقہاء، صالحین اور اولیاء، محدثین اور مفسرین، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلامتی نازل فرمائیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی حمد، تقدیس، کبریائی عظمت کے بعد درود سلامتی بھیجنے کے بعد اصل موضوع کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کو نقل کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر ذلک بما کسبت ایدی الناس. بما کسبت ایدی الناس کہ خشکی پر اور تری پر، زمین پر اور سمندر پر، یا پانی پر یا دریا پر یا نہر پر فساد برپا ہو گیا. کیوں؟
بیما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان میں جو کچھ فساد نظر آ رہا ہے، وہ چاہے دھوئیں کی شکل میں رہے، چاہے سیٹلائٹ کی شکل میں رہے، چاہے ٹاور کی شکل میں رہے، چاہے ہوائی جہاز کی شکل میں رہے، یا تو زمین سے اڑ کے آسمان میں جائے گا، یا پھر سمندر سے پانی میں تیر کر کے آسمان میں جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کا ذکر نہیں کیا۔ جب آسمان کا ذکر آیا، لمبی دعا ہے شیطان سے بچنے کی، اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس چیز سے پناہ مانگتے جو آسمان کی طرف چڑھے، اور اس چیز سے پناہ مانگتے جو آسمان سے اترے، چاہے اچھا نصیب رہے، چاہے برا نصیب رہے، چاہے جو جادو ٹونا کا معاملہ رہے، چاہے کسی کے حق میں اچھا فیصلہ یا کسی کے حق میں برا فیصلہ ہو، اس چیز سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بات تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان پہ کس قسم سے انسان فساد برپا کر رہا ہے۔ بہت مشہور چیز ہم لوگ جانتے ہیں اپنے سماج میں کہ سال میں کسی خاص مہینے دن میں ہم لوگ ایسا دیکھتے ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا ہے کہ آسمان میں مٹی کی ہانڈی اڑ کے جا رہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں جادو کی ہانڈی ہے، جس کو ماننا ہوتا ہے اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، جس کو لگتا ہے مر جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، الا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو۔ ایسے انسان کو دیکھ چکے ہیں کہ جادو کی ہانڈی اس کے پاس بھیجی گئی تھی، تھوڑا سا اسے گھٹنے میں انگوٹھے میں پاؤں کے کچھ چھرا لگا، اس کا باقی برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا یا ٹوٹ گیا۔ اس کا کہنا اس بندے کا کہ جو ہمارے پاؤں کے ناخن میں انگوٹھے میں لگا چھرا، تھوڑا سا 2-3 چنگاری، اس کا درد ہم 6 مہینہ محسوس کیا، 6 مہینے تک اس کا درد محسوس کیا۔ اب خود سوچ لیجیے 3 یا 4 چنگاری انگوٹھے میں لگ رہی پاؤں کے، تو 6 مہینے آدمی جھیل لگا، وہ بدن پہ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ٹاور بنا رہتا ہے۔ وہ والا ٹاور نہیں ہے کہ جو رمضان میں ٹاور بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر رمضان کا ٹاور چھوڑ دے رہے، جیسے بھی رمضان گزرا ہے کہ مسجد بھری۔ اب مسجد بھرتی کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے تھوڑی ہے، 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، پھر مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ جس کا ٹاور اللہ تعالیٰ سے مضبوط رہے گا، ٹاور کا سگنل مضبوط رہے گا، پائیدار رہے گا، انشاءاللہ اس پر وہ اثر نہیں دکھا پائے گی پورا۔ اس کے علاوہ بھی زمین پر اور سمندر کے علاوہ جو فساد آسمان میں برپا ہے، ہم ایک چیز کی طرف یاد دہانی کرا کر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، یا ایک چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہیں گے، خاص کر کے نوجوان لوگوں سے۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اسٹار وار کا، اس کے نام پر فلم بھی آئی ہے، PC گیم بھی آیا ہے، TV گیم بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ کامکس بھی آئی ہے، اس پر ناول بھی لکھی گئی ہے، ناول بھی لکھی گئی، کہانیاں بھی لکھی گئی، سیریز بھی لکھے گئے۔ اس اسٹار وار کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے جو میڈیا آپ کو اور ہم کو دکھا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے سے یہ نیوز بہت بار آ رہی ہے، صرف پٹنے میں نہیں، صرف بہار میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، ورلڈ لیول پر، کہ ایلینس کی سواری دیکھی گئی، ایلینس سے کانٹیکٹ بننے والا ہے، ایلینس آنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت آنے والے کل میں جب کانت دجال کی حکومت قائم کی جائے گی، یہ اس کی تیاری ہے۔ اور جو جہاں تک میرا اپنا انداز ہے، گمان ہے، اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دکھایا جائے گا کہ ایلینس نے، فضائی مخلوق نے آ کے دنیا پر حملہ کیا، اور ایک ہستی، ایک وجود دنیا میں اس دھرتی پر سے کھڑا ہو کر کے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب پورے انسانیت کو، پوری دنیا کو بچائے گا، تو اس کو دنیا سمجھے کہ یہی مسیحا ہے، یہی بچانے والا ہے، یہی رکھوالا ہے، اور حقیقت میں وہ کانت دجال ہوگا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایلینس کے نام پر دنیا میں جو حکومت قائم کی جائے گی، یا جو گورنمنٹ قائم کی جائے گی، کہ اس نے حملہ کر لیا دنیا پہ، اسی کا گورنمنٹ چل رہی ہے، وہ حقیقت میں کانت دجال کی حکومت ہوگی۔ اور کانت دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہم سے پہلے، یعنی رسول سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو کانت دجال کے فتنے سے بچایا ہے۔ کہا کہ اس سے دعا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے۔
اتنا خطرناک فتنہ اس کا ہوگا. ایسا فتنہ ہوگا کہ انسان جائے گا اس فتنے کو مقابلہ کرنے کے لیے اس فتنہ کو اپنے طرف کھینچ لے گا. اسی وجہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب تم سننا کہ کانت دجال کا ظہور ہو گیا ہے تو اس کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کرنا. تم یہ سمجھ کے جاؤ گے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن وہ تمہارے ایمان کو کھا جائے گا، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا. ہاں کچھ نوجوان بندے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ وہ مقابلہ کرے گا اور کانت دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس میں معافی کے ساتھ بول رہے ہیں، نوجوان کا لفظ استعمال ہوا ہے، بوڑھے کا سینئر کا نہیں استعمال ہوا ہے لفظ. تو بات چلے گی زمین پر، سمندر پر اور آسمان پر فساد برپا ہے. آسمان میں جو فساد برپا ہے، جو اسٹار والا کو دکھایا جا رہا ہے کہ چاند پر اسٹیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، منگل گرہ پہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹیشن بنا دیا جائے کہ انسان وہاں جا کر ٹھہرے، اور اس سے آگے بھی انسان کسی اور جگہ پہ بھی دوسرے گرہ پر بھی اپنا اسٹیشن بنائے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جتنا اللہ رسول کے فرمان پر یقین نہیں ہے، واللہ العظیم آپ کے دشمن کو اس سے زیادہ یقین ہے. یہ ہم نہیں بولے، اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھا کہ کھینچ رہے سورہ بقرہ میں کہ اس طرح سے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، رسول کے فرمان پر، جس طرح سے باپ کو اپنے اولاد پر یقین ہوتا کہ یہی میری اولاد ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح آئیں گے اور کانت دجال کا قتل کریں گے، تو اس کو یقین ہے 100% کہ نہیں، عیسیٰ مسیح آسمان سے اتریں گے. یہ جو دنیا سے باہر، دنیا کے گرہ سے باہر جو اسٹیشن بنانے کی بات چل رہی ہے، اس کا حقیقت یہی ہے، اس کی سچائی کہ وہ لوگ یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو جب فرشتے لے کے اتریں گے آسمان سے تو راستے ہی میں ہم انہیں اڑا دیں، راستے ہی میں ہم ان کو قتل کر دیں یا نیست نابود کر دیں. لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دوسری جگہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ وہ چال چلیں، وہ اپنی چال چلیں، یعنی اللہ رسول کے دشمن. وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا داؤں چلیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ کا داؤں سب پر بھاری ہے. یہ ساری محنت ان کی اثر جائے گی، کرنے دیجیے محنت. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہم کے پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. جس کو جہاں اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں وہاں پر اس کو یہ فرض ہے کہ اللہ رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. اور ہم دوسروں تک اللہ رسول کا پیغام کیا پہنچائیں گے؟ اس کا ہم تو خود اپنے گھر میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اور اسی مناسبت سے ہم نے قرآن کی آیت پڑھا، نقل کیا، کوٹیشن کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان پر، زمین پر اور تری پر فساد برپا ہو گیا، انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. ہم اس فساد کی بات نہیں کریں جو نیتا کر رہا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کریں گے جو جج کر رہا ہے عدالت میں رہ کر کے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کریں گے جو تھانے دار بیٹھ کے تھانے میں کر رہا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کریں گے جو پروفیسر یونیورسٹی میں رہ کر کے بیٹھ کر کے فساد کر رہا ہے، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کریں گے جو ٹیچر اسکول میں فساد برپا کر رہا ہے سماج میں، ہم اس فساد کی بھی بات نہیں کریں گے جو محلہ ٹولہ گاؤں کا نیتا یا بڑا یا سرپرست فساد برپا کر رہا ہے. ہم اس فساد کی بات کریں گے جو ہم اور آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں. اور اس میں بھی بہت ساری کوالٹی ہے، ان گنت تعداد فساد برپا کرنے کی شکل، طریقہ، ذریعہ، شکل، صورت. ہم صرف اس فساد کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا، جو ہم نے ابھی نقل کیا قرآن کی آیت کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی شکل اختیار کرے، حلیہ اختیار کرے. اور ویسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو عورت مرد کا حلیہ اپنائے، اس کا رویہ اپنائے، اس کا کپڑا کی نقل کرے، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا ایک معنی یہ ہے، دونوں اپنے ساتھ معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کہ جب آپ مریے گا، انتقال کیجیے گا تو آپ کے پاس ایمان نہیں رہے گا. آپ لاکھ اس بھرم میں رہیے کہ بس نماز کا گٹا ہے، سر پہ ٹوپی لگاتے تھے، مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں آپ کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. دوسرا، لعنت کا مطلب یہ نکل رہا ہے، ارتھ میننگ، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر بار سے برکت چھین لیں گے، برکت چھین لیں گے. اب ہو سکتا ہے اپنی جگہ پہ سیٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر آفیسر رہی ہے، ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر بہت بڑے بزنس مین رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے چین سکون چھین لیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر کے بدنصیب نہیں ہوگا جس پر اللہ رسول اللہ نے لعنت بھیجا ہو. گھر گھر یہی قصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لڑکے کو لڑکی کا کپڑا پہنایا جا رہا ہے اور لڑکی کو لڑکے کا کپڑا پہنایا جا رہا ہے.
لوگ کیا بولتے ہیں؟ بچہ ہے چلے گا. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بچے سے. اب بات کہاں پہ ختم ہوئی؟ اب سیانے بھی وہی پہننے ہیں, لڑکیاں بھی وہی پہننے ہیں اور لڑکا بھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں محلے میں؟ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی لڑکا اپنا کان چھدا رہا ہے, کوئی لڑکا اپنا بال اتنا لمبا کر لے رہا ہے کہ یہاں پہ جوڑا باندھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ہسٹری تھی. انسان فخر کرتا تھا, انسان گرو کرتا تھا کہ ایک وقت انسان جنگل میں رہتا تھا, ننگے ہو رہتا تھا, مازدار, اس کو جینے کا سلیقہ نہیں تھا. یہ ہم لوگ کو پڑھایا گیا تھا ہسٹری میں. حقیقت کچھ اور ہے جو پڑھایا جا رہا ہے. اسی جنگل کی زندگی طرف ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. شرم آتی ہے کہ لڑکا جا رہا ہے کہ لڑکی جا رہی ہے, کسی سے سمجھ نہیں آتا ہے. ایسے ایسے لوگ کپڑا پہنا رہے ہیں بیٹا کو اور بیٹی کو یا نوجوان کو لڑکی کی شکل میں لے, لڑکے کی شکل میں, کہ انسان نہیں پہچان پاتا کہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ویسے لوگوں پر اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو کیا ہم لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ رسول کی لعنت ہمارے نصیب میں ملے؟ اور جس کے نصیب میں اللہ رسول کی لعنت مل جائے گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مرنے کے بعد رسول کا وسیلہ ملے گا, رسول کی سفارش ملے گی, رسول کے ہاتھ اور آب کوثر پینا نصیب میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. بات کہاں سے چلے گی کہ بچوں کو پہنایا گیا. پہلے چھوٹی چھوٹی بچی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لڑکی کو لڑکے کا کپڑا, لڑکے کو لڑکی کا کپڑا. کیا ہے کہ بچہ ہے, بچہ کے جب نہیں بچ سکیے گا. اس لیے نہیں بچیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بچہ آیا. نوجوان کی بات نہیں بول رہے, جوان کی بھی بات نہیں بول رہے, سیانے کی بات نہیں بول رہے, بچہ ریشم کی قمیص پہنے ہوا تھا. انہوں نے قمیص اتروا کے پھاڑ دیا, کہا کہ لڑکا ذات ہے, یہ ریشم کیوں پہنے گا؟ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے ہے. اور اس قسم کا واقعہ حضرت ابن مسعود انصاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ ان کے نزدیک میں ایک بچہ آیا, کسی مجلس میں ہوں گے بیٹھے ہوئے یا گزر رہا ہو رہا ہوگا, تو ایک بچے کے بدن پر سے ریشمی کرتا یا قمیص کو اتروا کے پھاڑ دیا. کہا یہ لڑکا ذات ہے, ریشم کیوں پہنے گا؟ ریشم کیوں پہنے گا؟ ریشم لڑکیوں کا کپڑا ہے, عورتوں کا کپڑا ہے. جس قوم کے نوجوان مرد عورت بنے, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ستہ دیں گے؟ اس قوم میں اس بات کی چھمتا طاقت ہوگی کہ دنیا کے ستہ چلائے, وہ اللہ رضی نہیں چلا سکتی ہے. لوگ بولتے بچہ ہے, بچہ کے نصاب بچے ایک بچے کا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا صحابہ کرام میں علماء میں شمار ہوتا تھا. کہا جاتا تھا اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے پیش آئے تو جا کے ان سے پوچھ لو. حضرت عمر کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ حضرت عمر اس کپڑے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. ہم میرے کسی عارف یا آپ بھی اس عوام اس مسئلے کو زیادہ سمجھے گی, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھیں گے. ہم جان رہے علماء کی ایسی کمی نہیں ہے جو عوام کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں بچی کو پہنا سکتے لڑکے کا کپڑا, چھوٹی بچی چکے, اور چھوٹے بچے کو لڑکی کا کپڑا پہنا سکتے جو چھوٹی. اس سے کہ عالم کے نزدیک اس کو اپنا چندہ پیارا ہے, عالم کے نزدیک سماج میں اپنی پہچان پیاری ہے. اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ عوام جہنم میں جائے کہ جنت میں جائے, اس کو اپنے سوال سے مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ آپ لوگ کو کہ بچوں کو ایسی تربیت نہیں دیجیے, نہیں تو آنے والا کل بہت اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. آنے والا کل بہت اچھا نہیں نظر آ رہا ہے. کیا ہے؟ اسی ہندوستان کا واقعہ ہے. ہم بہت پرانا واقعہ نہیں بتا رہے, آزادی سے پہلے کا. غریب عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی, غریب عورتوں کی, سماج کی دبی کچلی عورتوں کو, کہ اپنا سینہ ڈھانپیں. جس عورت کو اپنا سینہ ڈھانپنا ہوتا تھا اسے ٹیکس دینا ہوتا تھا کہ اپنا سینہ ڈھانپیں گے ہم. ایک عورت نے کہا, غریب عورت نے کہا کہ ہم سینہ بھی ڈھانپیں گے اور ٹیکس بھی نہیں دیں گے. اس کے خلاف یہ ظالم سماج اس کے خلاف ونچت بٹھاتا ہے. وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے, اپنی دونوں چھاتی کو کاٹ لیتی ہے, پلیٹ پر یا تخت پہ لا کے رکھ دیتی ہے, بولتی لو یہ چھاتی جس کے لیے تم مجھے پریشان کر رہے ہو. اس کے بدن سے بلڈ نکلتا ہے, اسی میں انتقال کر جاتی ہے. وہ غیر مسلم عورت تھی, وہ کلمہ گو عورت نہیں تھی, لیکن اس کے پاس اتنی شرم تھی, اتنی لجت تھی, اتنی حیا تھی, وہ جانتی تھی کہ ہمیں اپنے بدن کا
کیا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پڑھتے رہیے نماز، چندہ بھی کرتے رہیے، روزہ بھی رکھتے رہیے، حج اور عمرہ بھی کرتے رہیے، صدقہ خیرات بھی نکالتے رہیے، اللہ تعالیٰ قیامت دن آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں پر جنت حرام ہے، جن لوگوں پر جنت حرام ہے اس میں سے وہ بھی ہے ویسی عورت جو مردوں کا حلیہ اپناتی تھی، ویسی عورت جو مردوں کا حلیہ اپناتی تھی، اور اس پر بھی جنت حرام ہے جس کے گھر میں بے حیائی بے شرمی آئے اور اس کو ٹوکے نہیں، اس کو بولے نہیں، اس کو سدھارے نہیں۔ کیا ہر گھر کے گارجین کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ اگر اس قسم کا کپڑا لباس گھر میں عورتیں پہن رہی ہیں، پہنا رہی ہیں، ان کو ٹوکے، ان کو بولے، ان کو منع کرے؟ کیا ان پر فرض نہیں بننا ہے؟ اور ایسے مردوں کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا کہ دیوس جنت نہیں جائے گا، دیوس جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام عرب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب، دونوں کی زبان عربی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کس کو بولتے ہیں؟ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے گھر میں بے حیائی آئی، بے شرمی آئے، نہ محرم مرد آئے جائے بیٹھے ہنسے بولے اور وہ اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرے، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، نانی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، نتنی کو، نواسی کو، تو وہ دیوس ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ دیوس کو ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں بولتے ہیں بھڑوا۔ دیوس پر جنت حرام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا رشتہ دار بھی نامحرم آپ کے گھر کے عورتوں کو آ کے بیٹھ رہا ہے تو آپ دیوس ہیں، معافی کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ کوئی 100% لیتا ہے، کوئی 70% لے گا، کوئی 50% ہے، کوئی 40% ہے، کوئی 20% ہے، تو کوئی 10% ہے، کوئی 2% ہے، لیکن ہے۔ ابھی ہمارے گھر میں یہ بات نکلی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا کہ کیا ہے تمہارے گھر کے مرد بھی دیوس ہیں جن کا آپس میں پردہ نہیں تھا، گتیا کا آپس میں پردہ نہیں تھا؟ ہم نے کہا ماننا پڑے گا کہ دیوس ہے۔ فرق یہ ہے کہ 2% ہے یا 1% ہے، اور جو زیادہ گندا ہوتا ہے اس کا پرسنٹیج زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اب بولتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کر رہی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم وسلام انه كان جواد کریم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ بات چل رہی تھی کہ غیر مسلم عورت تھی، اس نے اپنا سینہ چھاتی کاٹ کے دے دیا کہ ہم ڈھانپیں گے اور ٹیکس بھی نہیں دیں گے، اگر تم کو اس چھاتی سے اتنی نفرت ہے تو ہم چھاتی کاٹ دیتے ہیں، اور انتقال کر گئی۔ یہ تو غیر مسلم عورت کا رویہ تھا، کردار تھا۔ شرم کرو، سوچو کہ ہم لوگ اپنی بہو بیٹی کو کس خلی میں بازار میں نکال رہے ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنیں گے؟ اگر مصیبت آئیں گی تو ہم پر سنیں گے؟ ہماری نماز، ہماری صدقات، ہمارے خیرات، ہماری تلاوت قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ دوسرا واقعہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں دشمن قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں۔ دشمن جنگ ہوتی کسی قوم سے، پکڑا کر آتے ہیں۔ اس میں خاتون تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سے اپنے جانشاروں سے کہ اس عورت کے سر پر آنچل ڈالو، دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی بیوی ہے، دشمن کی بہن ہے، لیکن اس کی عزت ہے۔ شرم کرو مسلمانوں، کس نبی کی تم ماننے والے ہو؟ اپنی بہو بیٹی کو ننگا نچا رہے ہو، ایجوکیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ماڈرن بننے کے نام پر۔ اب تو ایسی نوبت آ گئی ہے، صرف اسکول کی حالت ایسی نہیں ہے، مدرسے کی بھی یہی حالت ہے۔ ایسی سی شکایت مل رہی ہے کہ لڑکی حافظہ ہے، عالمہ ہے، جا رہی ہے شادی میں تو برقع اتار لے رہی ہے، کہا ہے کہ میرے حسن کو پٹا لگ جائے گا، میرے حسن کو پٹا لگ جائے گا، ہم برقع پہن کے نہیں جائیں گے شادی میں۔ ویسے حافظہ بننے کا فائدہ، ویسے عالمہ بننے کا فائدہ، اس سے بہتر تم جاہل رہتی۔
دوسرا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا، ان کے سامنے ملک فارس سے ایک وفد آتا ہے، ان کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اللہ سے دائیں سے چہرہ موڑ لیتے ہیں، اٹھ کے ادھر آ جاتا ہے لوگ، اللہ سے بائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ مہمان کا خیال کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اگر کوئی اپنے مہمان کو عزت نہیں کرے اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، وہ اپنے حبیب کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے، دنیا کا ہو سکتا ہے، بیوی کا، سسرال کا، دوست یار کا، لیکن اللہ رسول کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا، پریشان ہو گئے، تو اللہ رسول نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اپنی داڑھی مونو، تمہیں کس نے کہا کہ اپنی داڑھی مونو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ ہمیں داڑھی مونے سے، ہم داڑھی مونتے ہیں۔ اب غور کیجئے، غیر مسلم آیا ہے، بغیر داڑھی کے ہے، اللہ کے رسول اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ اپنی بہو بیٹی کو ننگا نچا رہے ہیں، اس حلیے میں بازار میں نکال رہے ہیں، خاندان میں گھما رہے ہیں، گھر میں رکھ رہے ہیں، پڑوسی سے ملا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو قیامت کے دن ملیں گے تو وہ خوش رہیں گے نا، راضی رہیں گے کہ میرے امتی میرے پر جان نشاور کر کے آ رہا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے اس قسم کی غلطی نہیں کیجیے، نہیں تو ڈر اس بات کا ہے، آج آپ کو بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ نہیں کہ روڈ پر کھڑا کر کے تمہاری بہو بیٹی کی عزت اٹھیں گے، بولا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آج سے زیادہ نہیں، 5 سال پہلے کوئی ایسا سوچ سکتا تھا؟ تو کوئی ایسا بولے گا؟ کسی کی ہمت تھی کہ بول دیتا ایسے؟ یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے چتاونی دے رہے ہیں ہمارے مردوں کو، گارجین کو، کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت دے تو اس پر صبر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مصیبت پر غور کیجیے، مصیبت پر صبر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے دے، کوئی اچھی چیز، نعمت بتا رہے ہیں، نعمت بولتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے انسان کی زندگی میں سکون آئے، وہ حق اور حلال جائز ہو۔ کیا بتا رہے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ اور امام ابن القیم کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں، سب سے ٹف، سب سے مشکل یہ چیز ہے کہ اس کا انسان اللہ تعالیٰ کو شکر بجاتا رہے، اس کا حق ادا کرتا رہے۔ نعمت کا حق کیا ہے؟ نعمت کا حق ادا کرنا کیا؟ اس کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال بچہ دیا، ایک نعمت ہے، اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں دی تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے چھین رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ بال بچے کو کپڑا پہنائیے خرید کر کے، اگر آپ نے صحیح ڈھنگ کا کپڑا نہیں پہنایا تو اللہ تعالیٰ کپڑا سے چھین رہے، محروم نہیں رکھیں گے۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کو کوئی چیز ملی ہی نہیں تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا اتنا، لیکن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دیں اور پھر اس کے بعد اس کو چھینے، پھر اس سے پوچھ اس کے دل میں کیا ملے۔ جیسے ایک انسان کبھی اے سی میں سویا ہی نہیں ہے، اس کو گرمی کا کیا احساس ہوگا، لیکن ایک انسان ہے جس کو زندگی میں اے سی بھی مل گیا، اے سی میں سویا بھی مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اوقات ایسی کر دی کہ وہ روڈ پر آ گیا، اس وقت اس سے پوچھیے گا کہ اے سی کا کیا ویلیو ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے، صحیح اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ صحیح ڈھنگ کا کپڑا پہنائیے، اور گارجین میں صرف باپ نہیں آتا ہے، گارجین میں ہر وہ ویکتی، ہر وہ پرسن، ہر وہ شخص آتا ہے جس کا اس معاملے میں رول فیصلہ لینے والا ہوتا ہے، اس معاملے میں اس کا فیصلہ لینے کا حق ہے کہ آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ گارجین ہے، چاہے بڑا باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، خالہ ہو، نانا ہو، نانی ہو، دادی ہو، پھوپھی ہو، یا چھوٹا بھائی ہو، چھوٹی بہن ہو، جس کا بھی رول سماج میں اس جگہ پر ہے فیصلہ لینے والا، وہ گارجین ہے۔ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجیے، نہیں کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ سے چھین لیں گے، پھر روئیے گا نہیں۔ جانتے کیا ہوگا؟ ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ یہ ہوا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، صومالیہ میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، کہ بہو بیٹی کو روڈ پر کھڑا کر کے لوگ عزت لوٹ رہے ہیں۔ افریقہ میں عورت جاتی ہے تھوڑا سا پانی لینے کے لیے کہ اپنے بچوں کو پانی پلا دیں، پانی نہیں مل رہا ہے، پانی دینے والا کہتا ہے والنٹیئر کہ میرے ساتھ بدکاری کرو تب میں تم کو پانی دیں گے آدھا گلاس، اس دن کا انتظار مت کرو، تم اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے۔ یمن میں، سیریا میں، عراق میں یہ کیفیت ہے، عورت جاتی ہے اپنے بچے کے لیے آدھا ٹکڑا روٹی کا لانے کے لیے، خیراتی ادارے سے، والنٹیئر سے، دوا مانگنے کے لیے کہ میرے بچے کی طبیعت خراب، دوا دے دو،
بولتا ہے میرے ساتھ بدکاری کرو تبھی ہم تم کو دیں گے، اور لوگ کرا رہے ہیں، اس وقت انتظار کر رہے ہو۔ عقل مند برے وقت انتظار نہیں کرتا ہے، سمجھدار چتر ہوشیار آدمی برے وقت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیتا ہے۔ کیا ہے اللہ کے رسول، آپ جس قسم کا کپڑا پہنا رہے ہیں، آپ غور کیجئے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام، ان کو جنت سے شیطان نے کیسے نکالا؟ شرک نہیں کرایا، شرک نہیں کرایا، کفر بھی نہیں کرایا، شراب بھی نہیں پلایا، جوا بھی نہیں کھلایا، زناکاری بھی نہیں کرایا، بدکاری بھی نہیں کرایا، صرف بولا نہیں اس درخت کا پھل کھا لو، کھا لیجیے گا نا جنت میں ہمیشہ رہیے گا۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اس کو اور کی حوث رہتی ہے کہ اور سما خیرہ۔ تو جو ہی باپ آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، ان کے بدن کا کپڑا اتر گیا۔ جب بدن کا کپڑا اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں ننگے لوگوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جائیے دھرتی پر، اب جائیے اپنا حساب پھڑیائیے شیطان سے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے جو غلطی انسان نے کی اس دھرتی میں آنے سے پہلے، وہ اپنے بدن کا کپڑا اتارا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیطان کا کام ہے بدن کا کپڑا اتارنا۔ آدم کے اولاد کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، آدم کی بیٹی کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، آدم کے بیٹے کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگ شیطان کے اولاد ہیں، آدم ایسا کے اولاد نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیے، نہیں تو پھر آنے والے دن میں کیا ہوگا کہ آپ کے اور ہماری بہو بیٹی کو روڈ پر کھڑا کر کے ریپ کیا جائے گا، اس کا ویڈیو بنے گا، اس کو فوٹوگرافی ہوگی، 7 سمندر پار کوئی انسان اس نیوز کو پڑھے گا، جس کے دل میں انسانیت ہوگی، جس کے دل میں دکھ ہوگا دوسرے کے لیے، افسوس کرے گا کہ مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت لوٹی گئی۔ یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگ دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، واللہ العظیم نہیں بچیے گا۔ کیا ہے بوسنیا میں 1991 سے لے کر 96 تک مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، اب جب کہ وہاں کے مسلمان کا کردار ایسا تھا کسی اینگل سے سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان ہے، نہیں مرد نہیں عورت۔ وہاں آن دا ریکارڈ 50,000 سے زیادہ عورتوں کا ریپ ہوا، اور لوگ بولتے ہیں آف دا ریکارڈ کے باہر 5 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا۔ اس وقت انتظار کر رہے ہیں۔ عقل مند اس برے وقت انتظار نہیں کرتا ہے، عقل مند دوسرے سے سبق سیکھتا ہے۔ کہا گیا ہے السعید من اتعظ بغیرہ، خوش بخت، نیک بخت، اچھی قسمت والا وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ دنیا بھوگے، ہم بھی بھوگ لیں تب سمجھیں یہ عقل مند کی پہچان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا دھمکی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھیلے، کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ بہتر طور سے جانتے سمجھتے ہیں کہ، اور تم نہیں سمجھتے ہو، تم نہیں سمجھتے ہو۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جاننے تھے یہ امت، یہ قوم سمجھے گی نہیں۔ ہر وہ گارجین جو اپنی اولاد کو اس طرح سے ننگا بنا رہا ہے، کپڑا پہنا کر کے بھی، اس پر یہ آیت پھٹائے گی کہ وہ مسلمانوں میں بے حیا پھیلا رہا ہے، اور اس کا خمیازہ یہ بھوگے گا۔ مرنے کا تو چھوڑیے نا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے وصول ہے، جس طرح سے اور جگہ اللہ تعالیٰ وصول نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے، اس سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا ہے نئی نسل کے ہاتھ میں ہم لوگ، خاص کر کے ماں، دادی، نانی کیا کر رہی ہیں؟ بچہ پریشان کر رہا ہے، بچہ پریشان کر، بچہ ہو یا بچی رہے، اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو موبائل کا نشہ ہو جا رہا ہے۔ ہم ایسے بچے کو دیکھا ہے، میرے پاس کیس آیا ہے علاج کرنے کے لیے، کہ بچے کے ہاتھ سے موبائل لیجیے گا نہیں تو اس کو ملیا نہیں لگے گی، جب اس کے ہاتھ میں موبائل آ جائے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ٹینشن کم کرنے کے لیے بچوں کا فیوچر، بچوں کا بھوش برباد کر رہے ہیں، اور بتا دیں یہ موبائل اتنی خطرناک چیز ہے۔ بھائی کو بہن کے ساتھ، بہن کو بھائی کے ساتھ
اولاد کو ماں کو اولاد کے ساتھ بدکاری کرنا سکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کیس آ رہا ہے کہ اس موبائل کو دیکھتے دیکھتے بچے آپس میں بھائی بہن ریپ کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایسا گیم آ گیا موبائل میں۔ یہ بچہ جب کھیلتا ہے، ہم تو سمجھ رہے کہ بچہ ہے، اس سے بولتا ہے گیم میں کہ اپنی ننگی تصویر ڈالو، اس کے بعد تم کو اگلا اسٹیج ملے گا گیم کا۔ بچہ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد بولا جاتا ہے اپنی بہن کی ننگی تصویر ڈالو، اس کے بعد تم کو اگلا اسٹیج ملے گا۔ بچہ ڈال دیتا ہے چپکے سے، بہن کو پتہ بھی نہیں کہ میری فوٹو کھنچا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا اسٹیج آتا ہے، بولا جاتا ہے اپنی ماں کی ننگی تصویر ڈالو، اس کے بعد بچہ ڈال دیتا ہے۔ بچے اس کو تو عقل ہے نہیں۔ اس کے بعد اگلا اسٹیج آتا ہے، بولتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ ریپ کرو، اس کا فوٹو کھینچو، اس کا ویڈیو ڈالو، تب تم کو اگلا اسٹیج دیں گے کھیلنے کے لیے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہوش نہیں ہے گارجین کو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ گارجین کو تمیز نہیں ہے کہ بچے کو کیسی تربیت دیں گے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچے کے اسکول کا خرچہ دے دی تو حق ادا ہو گیا، بچے کو کپڑا پہنا دی تو اس کا حق ادا ہو گیا، بچے کو کھانا کھلا دی تو اس کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، آپ کو تربیت کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا فیوچر محفوظ رہے، سیکیور رہے، اچھا رہے، برائٹ رہے، تابناک رہے، نہیں تو پھر دنیا کا مت رہیے گا، آپ کا بچہ ہے نا درندہ بن جائے گا۔ ابھی جو بچے نے امریکہ میں مرڈر کیا، جس میں 19 اسٹوڈنٹ ہیں، 10 سال کے آس پاس کی عمر کا، 2-3 سینئر آدمی، وہ بھی یہی موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس برے وقت سے بچائیں۔ اور جب بات آئی موبائل کی، آج کل بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں میں، ہم کسی گروپ کا نام نہیں لینا چاہ رہے، آپ سمجھ جائیے گا، ایک سنگل گروپ ہے، ہندوستان کے پورب ایک ملک ہے، ہندوستان کے پورب ایک ملک ہے، پورب ادھر نہیں، ہاں، وہاں کا ایک سنگل گروپ ہے، اس کو لوگ بہت شیئر کرتے ہیں، اس کے فین بنے ہوئے ہیں، اس کے دیوانے بنے ہیں۔ وہ جو کھائے گا وہ کھائیں گے، وہ جو پہنے گا وہ ہم پہنیں گے، وہ جو کٹنگ کاٹے گا اپنے کپڑے کا وہ کریں گے۔ جانتے اس گروپ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ گروپ شیطان کا پجاری ہے، وہ گروپ، واللہ العظیم اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے عبرت بنا دی دنیا کے لیے، نہیں تو حق بول والا کا طرف باتیں وہ شیطان کا پجاری ہے، نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ ہم 2-3 کیس جانتے ہیں، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی، کہ بھاگ کے گیا وہ اپنا ملک چھوڑ کر کے، افریقہ سے، ایشیا سے، کہ اس گروپ والے کے ساتھ رہنے، اس گروپ والے نے اس کی وہ درگتی بنائی، وہ اس کی حجامت بنائی کہ باپ کر کے روتے روتے بھاگا ہے، اور اس کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر تم ہماری حقیقت کو سوشل میڈیا پہ ڈالو گے تو تمہاری عزت ہم نیلام کر دیں گے، تو تمہاری بہت سی ننگی فوٹو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم لوگ شیئر کر دیں گے اور تمہارا مرڈر بھی کروا دیں گے، تم کو اٹھوا بھی دیں گے، تم کو پٹوا بھی دیں گے۔ اور یہ گروپ کا اتنا گندا رول ہے، اس کا ایک گانا آیا تھا، لگتا ہے 5-6 مہینہ پہلے، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی، اس گانے میں کیا بول رہا ہے کہ عرب لڑکیاں، غور سے سنیے ہماری ماں بہن، عرب لڑکیاں، بہت گندا لفظ استعمال کر ہم نہیں نقل کر سکتے یہاں پر، کی گڑیاں ہیں، عرب لڑکیاں ... کی گڑیاں ہیں، ان سے ہم جیسے چاہیں عیاشی کر سکتے ہیں، ان سے ہم جیسے چاہیں دل بہلا سکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ گانا سنیے تو چین سکون مل جائے گا؟ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے رنگ برنگ دیں گے تو چین سکون مل جائے گا؟ اسی گروپ کے ایک آدمی نے، ایک سدس نے ایک لڑکے کے ساتھ لونڈے بازی کی، اس کے گارجین نے اس کا ایسا اس کے اس بری طرح سے اس کو مارا کہ اس کا کولہا یہ چور ہو گیا۔ لیکن یہ سب چیز میڈیا میں نہیں آئی، یہ چیز میڈیا میں نہیں آئی، یہ ہے اسی گرو سے ملتا جلتا گرو۔ اگر گانا سننے میں سکون ملتا، اگر گانا سننے میں سکون ملتا، اسی گرو کا ایک آدمی خودکشی کر لیا۔ خودکشی کرنے سے پہلے اس نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ڈالا، اپنی بہن کے نام سے خط بھی ڈالا کہ ہم جا رہے ہیں سوسائڈ کرنے کے لیے، مجھے دل دماغ کو سکون نہیں مل رہا ہے، میری روح کو، آتما کو شانتی نہیں مل رہی ہے۔ ہمارے نوجوان غور سے سن لیں، واللہ العظیم آپ کے آتما کی شانتی اللہ تعالیٰ سے رشتہ بنانے میں ہی ہے۔ آپ سوچ رہے دنیا سے رشتہ کر لیں گے، روح کو، آتما کو شانتی ملے گی؟ نہیں ملے گی واللہ العظیم، ورنہ وہ آدمی خودکشی نہیں کرتا۔ اور اس وجہ سے بہت سارا کام ہمارے ہندوستان میں ہے،
جن کو لوگ بولتے ہیں ہمارے نوجوان سگریٹ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بہت آدمی خودکشی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس برے وقت کے آنے سے پہلے سنبھلنے کی، سمجھنے کی اور بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر ہم نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو پھر آنے والا وقت بہت اچھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پیشنگوئی کر دی تھی، قیامت کے قریب اسلام پر، ایمان پر عمل کرنا وہ اتنا ہی ٹف ہوگا، مشکل ہوگا، بھاری ہوگا، جس طرح سے کسی کے ہاتھ میں انگارہ تھما دیجیے۔ یہ وہ وقت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بھی پیشنگوئی اللہ کے رسول کی کہ کانا دجال کی جنت میں جو جائے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو کانا دجال کی جہنم میں جائے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ آج یورپ امریکہ والے جل رہا ہے، پورا سماج جل رہا ہے، پورا سماج کا تانا بانا بکھر گیا ہے۔ یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے کہ لڑکا یا لڑکی جب 18 سال کا ہوتا ہے، ماں باپ لات مار کے گھر سے باہر کر دیتا، بیٹا میری ذمہ داری نہیں ہے، تم جاؤ، تم سمجھو اپنی زندگی۔ آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے سینئر لوگ جو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکول میں تعلیم دلا رہے ہیں، آپ ایسا ہی ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کہ کل کا آپ کو بچے کے بچہ جب ہوگا تو بچہ بولے گا اپنے بیٹے کا، بیٹا تم 18 سال کے ہو، گھر سے باہر جاؤ، تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نہیں تو حالات بہت اچھے نہیں آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، بچے کی تربیت ڈنڈے سے نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بچے کی تربیت ڈنڈے سے نہیں ہوتی ہے، بچے کی تربیت پیار سے ہوتی ہے، کنونسنگ سے ہوتی ہے۔ خون پسینہ بہائیے گا تب جا کر اس کی تربیت صحیح ہوگی۔ اور یہ وہ وقت ہے، اگر ہم نے اور آپ نے بچوں پر محنت نہیں کی، اللہ رحم کرے اس قوم پر، آنے والا وقت بہت اچھا نہیں ہے۔ زیادہ نہیں، ہم لکھ کے رکھ لیجیے، 20 سے 50 سال کے اندر جو ہماری نسل آئے گی، خون کیا آخر ہوگی، واللہ العظیم خون کیا آخر ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے یورپ میں، یہ ہو رہا ہے چائنا میں، یہ ہو رہا ہے امریکہ میں۔ اب اس کو ہم لوگ اپنے ملک میں، اپنے سماج میں لاگو کر رہے ہیں، بہت شوق سے، کیا ہے، ماڈرن ہے، ترقی کر رہے ہیں، اور انجام یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم دھنستے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرتے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن بہت زیادہ اس لیے کیا کہ زندگی کو کوئی ٹھکانا نہیں، کب موقع ملے نہیں ملے سمجھانے کا، بتانے کا۔ اور یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص جو اپنے بیٹا بیٹی کو اس قسم کا کپڑا پہنا رہا ہے، حقیقت میں وہ کانا دجال کی حکومت کو قائم کرنے میں سپورٹ دے رہا ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو درست کر دیں، اچھا سوچنے کی توفیق دیں، اچھا کرنے کی توفیق دیں، اچھا بولنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں۔ عباد اللہ رحمۃ اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالیٰ اعلی وجل وتم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔